بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم معزز دوستو، میرا نام ہے محمد عاصم اور آپ لوگ سن رہے ہیں دی عاصم وائس۔ معزز دوستو، جب ایک باپ اپنی لڑکی کو کسی کے حوالے کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک انتہائی نازک ترین وقت ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ شاید وہی لوگ کر سکتے ہیں جو خود اس تجربے سے گزرے ہوں۔ بڑے بڑے لوگوں کے قدم اس مقام پر آ کر پھسل جاتے ہیں۔ ان حالات میں بظاہر یہ تو ناممکن معلوم ہوتا ہے کہ ایک باپ اپنی لڑکی کے نکاح کے لیے امیر کبیر شہزادے کی بجائے ایک غریب طالب علم کو پسند کرے۔ موجودہ زمانے میں تو اس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا، مگر تاریخ کا ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جب یہ ناممکن چیز نہ تھی بلکہ وقوع پر آئی تھی۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ ایک جلیل القدر تابعی گزرے ہیں۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوسرے سال مدینہ کے ایک صحابی کے گھر میں پیدا ہوئے اور 75 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ کو بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا۔ مشہور حافظ حدیث صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خسر تھے، اس وجہ سے خصوصیت کے ساتھ ان سے استفادے کا موقع بھی ملا۔ چنانچہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ کی مرویات کا ایک بہت بڑا حصہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی احادیث پر مشتمل ہے۔ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ اور عالم تھے۔ مومین بن مہران رحمہ اللہ علیہ کا بیان ہے، جب میں مدینہ گیا اور وہاں کے سب سے بڑے عالم کا پوچھا تو لوگوں نے مجھے سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ کے گھر پہنچا دیا۔ ابن حبان کے الفاظ ہیں، وہ تمام اہل مدینہ کے سردار تھے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ جیسے بزرگ کو جب کسی مسئلے میں اشکال پیش آتا تو وہ ان کے پاس لکھ کر بھیج دیتے۔ تقوی کا یہ عالم تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بارے میں فرمایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو دیکھتے تو بہت خوش ہوتے۔ وہ نماز باجماعت کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ 40 سال تک ایک بھی وقت کی نماز باجماعت سے ناغہ نہیں کیا تھا۔ مدینہ کی تاریخ میں حرا کا واقعہ نہایت مشہور ہے۔ یہ واقعہ یزید اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلاف کے زمانے میں پیش آیا۔ اہل مدینہ نے جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردار بنا کر یزید کی بیعت توڑ دی۔ اس وقت یزید کی فوجیں 3 دن تک برابر مدینہ میں قتل عام کرتی رہیں اور اس کو لوٹتی رہیں۔ اس پر اشوب زمانہ میں کوئی بھی شخص اپنے گھر سے باہر قدم رکھنے کی ہمت نہ کرتا تھا۔ مسجدوں میں بالکل سناٹا رہتا تھا۔ ایسے نازک وقت میں بھی سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ مسجد ہی میں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ لوگ انہیں دیکھ کر کہتے، ذرا اس بوڑھے مجنوں کو تو دیکھو، اس حالت میں بھی مسجد کو نہیں چھوڑتا۔ امی حکومت کا بانی مروان بن حکم اپنے بعد علل ترتیب عبد الملک اور اس کے بھائی عبدالعزیز کو خلیفہ بنایا گیا۔ مروان کے بعد عبد الملک کی نیت میں فتور ہوا۔ اس نے عبدالعزیز کو ولی عہد سے خارج کر کے اپنے لڑکوں ولید اور سلیمان کو ولی عہد بنانا چاہا، لیکن پھر قبیہ بن زہیب نے ان کو سمجھایا اور وہ رک گئے۔ عبد الملک کی خوش قسمتی تھی کہ جلد ہی عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ اب عبد الملک کے لیے میدان صاف تھا۔ اس نے ولید اور سلیمان کو ولی عہد بنا کر ان کی بیعت کے لیے صوبیداروں کے نام فرمان جاری کر دیے۔ ہشام بن اسماعیل جو مدینہ کا ولی تھا، اس نے اہل مدینہ سے بیعت کے لیے سعید بن مسیب کو بلایا۔ انہوں نے جواب دیا، میں عبد الملک کی زندگی میں دوسری بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بہت ہی سنگین معاملہ تھا، کیونکہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ کی مخالفت کی معنی یہ تھی کہ مدینہ سے ایک بھی ہاتھ بیعت کے لیے نہ بڑھے۔ چنانچہ ہشام نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ کو کوڑے سے پٹوایا، ان کو سخت سے سخت سزائیں دی۔ اس کے بعد ابو بکر بن عبد الرحمن کو ان سے گفتگو کے لیے بھیجا۔ واپسی کے بعد ہشام نے پوچھا، کیا سعید مار کھانے کے بعد کچھ نرم پڑے؟ ابو بکر نے جواب دیا، تمہارے اس سلوک کے بعد خدا کی قسم وہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں، اب تم اپنا ہاتھ روک لو۔ اب عبد الملک نے تدبیر سوچی کہ جو شخص کوڑوں کے مار سے راضی نہیں ہوا تھا، اس کو دنیا کی لالچ
لالچ سے حرام کرنے کا منصوبہ بنایا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ کی ایک لڑکی خوبصورت اور سیرت دونوں میں بہت ممتاز تھی اور اس کے علاوہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی تھی۔ اس نے سوچا کہ ولی عہد سے اس کا نکاح کر کے اسے اپنے بہو بنا لے، اس طرح باب خود نرم پڑ جائے گا۔ اس نے امیر مدینہ ہشام بن اسماعیل جو سعید بن مسیب کے عزیز بھی تھے کے ذمہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ کو راضی کرنے کا کام سپرد کیا۔ ہشام کو اپنی ناکامی کی پوری امید تھی، لیکن خلیفہ کے حکم کی تعمیل میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد کہا، جیسا آپ کو علم ہے، عبد الملک بن مروان نے اپنے دونوں بیٹوں ولید اور سلیمان کے لیے عوام سے بیعت لینے کا ارادہ کیا ہے۔ بیعت لینے سے قبل امیر المومنین یہ بھی چاہتے ہیں کہ ولید کو آپ اپنی دامادی کا شرف بخشے۔ یہ سنتے ہی سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ غصے سے متغیر ہو گیا۔ انہوں نے کہا، مجھے ان دونوں میں سے کچھ بھی منظور نہیں ہے۔ اس انکار کے نتیجے میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ کو دوبارہ مختلف قسم کی سختیاں جھیلنی پڑیں اور طرح طرح کی ان پر دباؤ ڈالے گئے، مگر وہ اپنے انکار پر برابر قائم رہے اور دوسری طرف یہ سوچتے رہے کہ کوئی مناسب رشتہ سامنے آئے تو لڑکی کا نکاح کر دیا جائے۔ اس کے بعد قریش کے ایک گمنام اور غریب آدمی ابو وعدہ کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ مشہور مورخ ابن خلقان نے خود ابو وعدہ کی زبانی یہ واقعہ نہایت تفصیل سے نقل کیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ کے حلقہ میں پابندی سے بیٹھا کرتا تھا، ایک مرتبہ کچھ مدت تک حاضر نہ ہو سکا، اس کے بعد جب گیا تو انہوں نے پوچھا، اتنے دن تم کہاں تھے؟ میں نے جواب دیا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اسی وجہ سے میں حاضر نہ ہو سکا۔ پھر انہوں نے فرمایا، پھر ہمیں کیوں خبر نہیں کی، ہم بھی تدفین میں شریک ہو جاتے۔ اس کے بعد جب میں اٹھنے لگا تو انہوں نے کہا، تم نے دوسری بیوی کا کوئی انتظام کیا؟ میں نے کہا، خدا آپ پر رحم فرمائے، کون مجھ سے شادی کرے گا جبکہ میں 2-4 درہم سے زیادہ کی حیثیت کا آدمی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، اگر میں کروں تو تم کرنے کے لیے تیار ہوگے؟ میں نے کہا، بہت خوب، اس سے بہتر کیا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور اسی وقت 2 یا 3 درہم پر میرے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح پڑھا دیا۔ ابو وعدہ کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد وہاں سے اٹھا اور میری خوشی کا عالم یہ تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اپنے مکان پر پہنچا اور اس فکر میں پڑ گیا کہ اب رخصتی وغیرہ کے لیے قرض کہاں سے حاصل کروں۔ میں نے مغرب کی نماز پڑھی اور اس دن میں روزہ سے تھا۔ نماز کے بعد میں نے چاہا کہ کھانا کھاؤں، جو کہ روٹی تھی اور زیتون کا تیل تھا۔ اتنے میں دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ آواز آئی، سعید۔ میں نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ کو چھوڑ کر اس نام کے ہر شخص کو تصور کیا، کیونکہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ تو 40 برس سے اپنے گھر سے مسجد کے علاوہ کہیں نہیں دیکھے گئے۔ اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہاں سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ کھڑے تھے۔ ان کو دیکھ کر خیال ہوا شاید ان کا خیال بدل گیا اور وہ نکاح ختم کرانے آئے ہیں۔ میں نے کہا، اے ابو محمد، سعید ابن سعید رحمہ اللہ علیہ کی کنیت تھی، آپ نے کیوں زحمت فرمائے، مجھے بلاوا بھیجا ہوتا؟ انہوں نے کہا، نہیں، اس وقت مجھ کو تمہارے پاس آنے کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا، پھر کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے خیال آیا کہ تم اپنے گھر میں تنہا ہوگے، حالانکہ اب تمہاری شادی ہو چکی ہے، مجھے گوارا نہیں کہ تم تنہا رات بسر کرو، اور یہ ہے تمہاری بیوی۔ اس وقت ابن مسیب رحمہ اللہ علیہ کی صاحبزادی ٹھیک ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ انہوں نے صاحبزادی کو دروازے کے اندر کر کے باہر سے خود ہی دروازہ بند کر دیا اور واپس چلے گئے۔ میری بیوی شرم کے مارے گر پڑی۔ پھر میں نے اندر سے دروازہ بند کیا اور اس کے بعد چھت پر چڑھ کر پڑوسیوں کو آواز دی۔ وہ لوگ جمع ہوئے اور پوچھا، کیا قصہ ہے؟ میں نے کہا، سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ نے آج اپنی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے اور آج ہی اچانک وہ اسے میرے گھر بھی پہنچا گئے ہیں اور یہاں وہ گھر میں موجود ہے۔ لوگوں نے آ کر اسے دیکھا اور میری ماں کو خبر ہوئی تو وہ بھی آ گئیں۔ انہوں نے کہا، اس کو چھونا تمہارے لیے حرام ہے جب تک حسب دستور 3 دن تک اسے سوار نہ لوں۔
چنانچہ میں 3 دن تک رکا رہا، اس کے بعد اس کے پاس گیا، میں نے پایا کہ وہ ایک حسین و جمیل خاتون ہے، کتاب اللہ کی حافظہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمہ ہے اور حقوق شوہر کو خوب پہچاننے والی ہے۔ ابو وردہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد 1 ماہ تک میں گھر پر ہی رہا۔ اس دوران میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ کا نہ کوئی حال معلوم ہوا اور نہ کبھی ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر 1 مہینہ بعد میں نے ان کی صحبت میں حاضری کی۔ اس وقت وہاں مجلس قائم تھی، میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد کوئی بات چیت نہ کی، یہاں تک کہ جب لوگ مسجد میں تھے سب چلے گئے۔ اس کے بعد جب میرے سوا کوئی وہاں نہیں رہ گیا تو انہوں نے پوچھا، تمہارے ساتھی کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا بہترین حال ہے۔ انہوں نے کہا وہ کوئی ناپسندیدہ حرکت کرے تو اس کو مارو۔ پھر میں اپنے گھر لوٹ آیا اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ کی لڑکی تھی جس کے لیے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنے لڑکے ولید کا پیغام دیا تھا۔ جب اس نے اس کو ولی عہد بنا دیا تھا تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ نے شہزادہ ولید کے رشتے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے عبد الملک سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ کے پیچھے پڑ گیا تھا، یہاں تک کہ سردی کے دن میں انہیں کوڑے سے پیٹا اور ٹھنڈے پانی میں بھی ڈالا۔ معزز دوستو، اسی طرح کے اور اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔